السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ پاکستان میں اس وقت سیلاب کی کیا صورتحال ہے اور پانی کہاں کہاں تک پہنچ گیا ہے اور کن کن علاقوں میں تباہیاں مچائی ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیڈ سلمانگی کی کہ ہیڈ سلمانگی پہ اس وقت پانی کتنا ہے۔ یہ سامنے سکرین پر آپ دو لیول دیکھ رہے ہیں۔ یہ 1988 میں لیول لگایا گیا تھا کہ جہاں تک پانی آیا تھا اور اتنی تباہی مچی تھی۔ پانی اس سے تھوڑا سا ہی نیچے رہ گیا ہے۔ پانی اگر 1,90,000 اس وقت پانی کا جو لیول ہے وہ 1,90,000 کیوسک ہے۔ اگر پانی یہاں سے اوپر جاتا ہے اور پانی خود بخود ہی سے اوپر جانا ہی جانا ہے، اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے جو پیچھے سے ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام سے جو پانی کا اخراج ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پانی راستے میں جو پھیلا ہے وہ پھیلنے کے باوجود بھی جو وہاں سے پانی گزرا ہے وہ 2,78,000 تھا۔ یہاں پر پانی اس وقت چل رہا ہے 1,90,000۔ آج رات تک یہ پانی 2,10,000 یا 2,15,000 تک چلا جائے گا۔ اگر پانی اس سے تھوڑا سا اوپر جاتا ہے، فیصلہ کر لیا گیا ہے، بند توڑنا ہی توڑنا ہے، سلیمانگی کا بند توڑنا ہی ہے۔ اس کا اگر سلیمانگی کا بند توڑ دیا جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ جو علاقے اس وقت ہیڈ کے مقام پر بچے ہوئے ہیں وہ ٹوٹلی طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس ٹائم جو ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر کیا صورتحال ہے۔ وہاں پر جو پانی کا لیول ہے وہ کم ہوا ہے، نیچے آیا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہریکے پتن پر جو کہ بھارت کا ایک ہیڈ ہے، وہاں پر تمام فلڈ گیٹ جو سے وہ بند کر دیے گئے ہیں، ان کو نیچے کر دیا گیا ہے۔ فی الحال بھارت میں صبح سے بارش وقفے سے جاری ہے۔ اگر یہ بارش آج رات بھی جاری رہتی ہے تو وہ 1 سے 2 دن میں دوبارہ پانی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس پہ بات ہم بعد میں کریں گے۔ اس وقت جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام سے ہیڈ سلمانگی تک جتنے بھی نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، لیکن اب ہیڈ سلمانگی سے ہیڈ اسلام تک، بہاولپور تک جتنا علاقہ ہے سارا کا سارا پانی میں ڈوب جائے گا اور کچھ حصے ڈوب چکے ہیں۔ چشتیہ کے مقام پر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لوگوں کے جانور پانی میں بہہ گئے ہیں۔ حالانکہ انتظامیہ کی طرف سے 3 دن سے الارم بجایا جا رہا تھا کہ برائے مہربانی یہ علاقہ چھوڑ دیں، یہ علاقہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے ہیڈ سلمانگی سے لے کر ہیڈ اسلام تک، بہاولپور تک کا جتنا علاقہ ہے یہ سارا فلیٹ ہے، سیدھا ہے۔ اس میں پانی بہت سپیڈ سے جائے گا اور پانی کا لیول اتنا ہے کہ لوگوں کے گھر اندر ڈوب چکے ہیں۔ ایک منزل کے جو گھر تھے وہ ٹوٹلی اندر ڈوب چکے ہیں اور پانی کی سپیڈ اتنی ہے، یہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے تباہیاں مچاتا جاتا ہے۔ یہ سامنے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جانور لوگوں کے کس طرح بیچاروں کے پانی میں ڈوب رہے ہیں۔ حالانکہ آگاہ کر دیا تھا کہ علاقہ خالی کر دیں، لیکن چشتیاں کے مقام پر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، بہت سے بند ٹوٹے ہیں جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ رہائشی علاقوں میں داخل ہو چکا ہے، جس کے بعد جہاں تک انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا پانی وہاں تک چلا گیا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ علاقہ سیدھا ہے، اس میں اونچ نیچ کم ہے، جس کی وجہ سے پانی کی رفتار زیادہ ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے بہاولپور تک بھی کہ تقریباً دونوں کناروں پر 10-10 کلومیٹر دور کا جتنا علاقہ ہے وہ خالی کر دیا جائے۔ کچھ علاقہ خالی کر بھی دیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ جانے کو تیار نہیں۔ بعد میں وہ اس صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ لوگوں کے بہت سے جانوروں کا بھی نقصان ہوا ہے، کچھ بھینسیں بھی مری ہیں اور کچھ بھینسیں یہاں سے انڈیا کی طرف بھی گئی ہیں، کچھ ان کے جانور بھی پاکستان میں آئے ہیں۔ لیکن آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن فی الحال آج 21 اگست جو رات کا ٹائم ہے، اس کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہیڈ سلمانگی سے لے کر بہاولپور تک کا جتنا علاقہ ہے یہ بہت زیادہ بڑا علاقہ ہے، ان کو ریسکیو کی طرف سے کور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سب سے اپیل کی جاتی ہے یہ علاقے سے دور رہیں، پانی سے دور رہیں، جتنا ہو سکتا ہے دور رہیں۔ 1988 کے بعد اتنا بڑا ریلا پاکستان کے دریا ستلج میں آیا ہے۔ اگر بات کریں چناب کی
دریائے چناب میں 3 سے 4 جو پنجاب میں لگتے ہیں وہ بڑے ہیڈ ہیں جن کو اپڈیٹ کیا گیا تھا، لیکن ستلج کے جو ہیڈ ہیں ان کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ وہ کسی بھی وقت ان کے بند ٹوٹ سکتے ہیں، ان کے بند جو لگے تھے ان کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا، ان پہ کوئی خرچہ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ ٹائم دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ بیچارے کس طرح پریشان ہیں۔ اچھے گھروں میں، اچھے شہروں میں بسنے والے جن کے پاس پیسہ ہے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حکومت کو عطیہ کریں، حکومت کو پیسے دیں یا خود جا کے ان کی ہیلپ کریں۔ یہ لوگ اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی ہیلپ کی جائے، ان کو رہنے کے لیے جگہ دی جائے، ان کو پیسے دیے جائیں۔ اس وقت سب سے بڑا جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے دوائی کا، صاف پینے کا پانی ان کے پاس نہیں ہے اور خوراک کا۔ اگر آپ ان میں سے آپ میں سے کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی لے کر ان کے پاس پہنچ جائے۔ پاکستان میں جتنی تنظیمیں کام کرتی ہیں ان سے بھی اپیل ہے ان کی ہیلپ کی جائے۔ ان کا جو دکھ ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان کا کوئی قصور بیچاروں کا نہیں تھا، ان کا یہی قصور تھا کہ جو اللہ کی طرف سے آفت آئی ہے، یہ لوگ بیچارے ان کی زمینیں چلے گئی، ان کے جانور چلے گئے ہیں، یہ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کی جو فصلیں تھی سال کی محنت ان کی وہ ضائع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرے اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کے دل میں بھی ان کے لیے رحم ڈالا جائے۔ آگے آنے والے دنوں میں آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اگر سیلاب پیچھے سے پانی نہیں آتا مزید تو یہ 2 سے 3 ہفتے میں سیلاب جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کم سطح پہ آ جائے گا، زندگی دوبارہ چلنے پھرنے جوگی ہو جائے گی۔ اگر پانی دوبارہ چھوڑا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی پاکستان کے لیے۔ تو پھر یہ کہنا مشکل نہیں ہوگا کہ یہ جو سیلاب ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، یہ ہماری کتابوں میں لکھا جائے گا اگر پانی مزید پیچھے سے چھوڑا جاتا ہے تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔